औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये हमारा वीलॉग नंबर 12 है और ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रहमहुल्लाह के मशहूर व मारूफ़ रिसर्च पेपर 5B, जिसका उन्वान है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र। तो इस वीलॉग में हम ये देखेंगे कि मौला अली के जो मुखालफिन थे, यानी कि मौला अली से जिन लोगों ने बगावत की, यानी कि हज़रत आयशा का ग्रोह और ख़ुसूसन हज़रत माविया का ग्रोह और जो ख़वारिज थे, उनके बारे में मौला अली क्या समझते थे, यानी कि उनको मुसलमान समझते थे, काफिर समझते थे या गुमराह समझते थे। तो आइए हम देखते हैं, और इस बात को देखने का सबसे अच्छा तरीक़ा है कि हम सही अहादीस को देखें जो मौला अली ने कहीं, और ये भी देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन गिरोहों के बारे में क्या पेशगोई करके गए हैं। तो पहली हदीस है मुसन्नफ़ अबी इब्न शैबा में 7123 नंबर, और इस हदीस को शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने अपनी किताब मक़ालात जुज़ नंबर 6 में सही कहा है। इसमें सैयदना अब्दुर्रहमान ताबई रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैंने सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नमाज फ़ज्र अदा की और उन्होंने कुनूत नाज़िला पढ़ी, जिसमें ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह ताला तू ख़ुद मुआविया और उसके शिया, यानी कि शिया का मतलब होता है साथियों, तो मौला अली ने कहा ए अल्लाह तो ख़ुद मुआविया और उसके शिया से निपट ले, और अम्र बिन आस और उसके शिया से निपट ले, और अबू सलमा और उसके शिया से निपट ले। यही 3 लोग थे जो मौला अली के ख़िलाफ़ थे, और ये हज़रत मुआविया के जो है वो कमांडर्स थे। एक अम्र इब्न अल-आस थे और दूसरे अबू सलमा थे। तो इनके बारे में मौला अली ने अल्लाह ताला से नमाज फ़ज्र में कुनूत नाज़िला पढ़ी और इनके बर्बाद होने की दुआ की अल्लाह ताला से। तो हम भी दुआ कर सकते हैं। अब जब कभी कभी कोई परेशानी आती है तो हम अपनी मस्जिद में कुनूत नाज़िला पढ़वाते हैं, और अल्लाह ताला से ये दुआ होती है कि हमारे दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दे। अब दूसरी हदीस है मुसन्नफ़ अबी इब्न शैबा में 29,035। इस हदीस को शेख इरशादुल हक़ अल अशरी ने सही कहा है। इसमें सैयदना यजीद बिन आसिम ताबई रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि जब सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से जंग सिफ़ीन के मक़तूलीन उखरवी अंजाम के बारे में पूछा गया, यानी कि मौला अली से ये पूछा गया कि जंग सिफ़ीन में जो कत्ल हुए हैं उनका क्या बनेगा। तो मौला अली ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमारे और उनके, यानी कि हज़रत माविया के मक़तूलीन अवामुन्नास जन्नत में होंगे, और क़यामत के दिन बिल आखिर मामला फ़ैसला होने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में मेरे और मुआविया के दरमियान पहुँचेगा। तो इसमें आप ये 2 चीज़ देखते हैं। एक तो ये कि हज़रत मुआविया ने ये कहा कि हमारे जो लोग कत्ल हुए जंग सिफ़ीन में और हज़रत मुआविया के जो लोग कत्ल हुए वो इंशाअल्लाह जन्नत में होंगे, क्योंकि हज़रत अली तो अपने लश्कर को लेके आए थे। उनका लश्कर तो खुलफा राशिद का था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर वो ज़ोर दिया कि हज़रत मुआविया का जो लश्कर था वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सही बात मालूम हो। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जब सरदार चलता है तो पीछे पीछे लोग भी चल देते हैं, लेकिन यहाँ पर सरदार
اور پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب نہیں تھا، یہاں پہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج کا مطلب تھا۔ تو خروج میں جو ہے وہ ہر انسان کو اپنا جواب دینا پڑے گا کہ اس نے خلیفہ راشد کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کیوں کی۔ تو حضرت علی نے یہ فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ بے گناہ تھے اور ان کو ورگلایا گیا، اور میرے لشکر کے جو قتل ہوئے لوگ ہیں وہ، اور معاویہ کے جو لشکر کے قتل ہوئے لوگ ہیں وہ سارے جنت میں ہوں گے، اور قیامت والا دن بالآخر اللہ تعالیٰ میرے اور معاویہ کے درمیان جو ہے فیصلہ کرے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو جیسے حضرت عائشہ، حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا تھا، اسی طرح حضرت معاویہ کو معاف نہیں کیا، اور یہ فرمایا کہ قیامت والے دن میرے اور اس کے بیچ میں اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو ان کو کافر نہیں سمجھا جو ان کے خلاف آئے، حضرت معاویہ کو بھی کافر نہیں سمجھا، لیکن یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بیچ میں فیصلہ کرے گا۔ تو ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2459، سیدنا ابو خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ہی میری امت کے لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ۔ یہ لوگ ریٹروسپیکٹیولی انہوں نے قیاس لگایا لوگوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو گروہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، کیونکہ وہ ان جو انسٹنسز پہ جو ہے وہ فٹ ہوتے تھے، اور کوئی انسٹنسز پہ یہ حدیث فٹ نہیں ہوتی تھی۔ لوگوں نے یہ قیاس لگایا کہ یہ بات جو ہے حضرت علی کے گروہ اور حضرت معاویہ کے گروہ کی ہوگی۔ پھر ان دونوں مسلمانوں گروہ کے اندر ہی ایک تیسرا فرقہ یعنی خوارج الگ ہو جائے گا، اور بالکل ویسے ہی ہوا کہ جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کا جب صفین میں جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹریٹی ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، تو خوارج نے یہ کہا کہ بھئی تم دونوں ہی غلط ہو، اور تم نے قرآن کے حساب سے فیصلہ نہیں کیا، اپنے ہی نفس کے حساب سے فیصلہ کیا، تو ہم تم سے الگ ہو جاتے ہیں اور تم دونوں کو کافر مانتے ہیں۔ تو یہ خوارج کا گروہ جو ہے وہ الگ ہو گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر ہی سے تیسرا فرقہ یعنی خوارج الگ ہو جائے گا، اور اس الگ ہو جانے فرقے یعنی خوارج سے وہ گروہ قتال کرے گا جو ان دونوں گروہوں یعنی کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کے گروہوں میں سے الاقرب الی الحق یعنی کہ حق کے قریب تر ہوگا، یعنی سیدنا علی کا گروہ۔ اور ایسا ہوا بھی کہ صفین کے بعد جو ہے وہ جنگ نہروان ہوئی، اس میں حضرت علی نے خوارج کے خلاف قتال کیا، 4000 خوارج تھے اور سبھی کو قتل کیا گیا سوائے 6 کے۔ ان 6 میں سے 3 وہ لوگ بھی تھے جن کو ہٹ مین بنا کے مولا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا گیا، اور باقی 3 اور تھے، اور انہی کی سے جو ہے وہ خوارج کی نسل چلی، اور وہ آج تک چل رہی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج قیامت تک نمودار ہوتے رہیں گے۔ تو وہ جو 6 لوگ بچ گئے تھے انہی کی اولادیں ہیں۔ تو اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مولا علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ باغی گروہ کے سردار تھے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اقرب الی الحق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ حق کے قریب تر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اقرب الی الحق سے مراد ہے حق والا گروہ، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن حکیم میں خود اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر منافقین کے واضح کفر کے لیے، کیونکہ منافقین واپس چلے گئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے واپس مدینہ چلے گئے تھے،
موقع پر منافقین کے واضح گروہ کے لیے بھی اقرب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں سنن نسائی للبیہقی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، مت کہو کہ اہل شام یعنی حضرت معاویہ کے گروہ نے کفر کیا، یعنی کہ یہ مت کہو کہ حضرت معاویہ کے گروہ نے کفر کیا یعنی کہ اسلام چھوڑ دیا، بلکہ کہو کہ انہوں نے فسق کیا یعنی کہ گناہ کبیرہ کیا، یا پھر کہو کہ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اور یہ حدیث ہے سنن کبریٰ للبیہقی میں، اور اس کو صحیح کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مولا علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی وجہ سے حق پر تھے، اور انہوں نے نہ حضرت عائشہ کے گروہ کو کافر مانا، نہ ہی حضرت معاویہ کے گروہ کو کافر مانا، اور ان کو یہ کہا کہ انہوں نے فسق کیا، گناہ کبیرہ کیا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو ہم اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ خوارج کیسے پیدا ہوئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔